وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی، جمعے کے بعد اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے پڑھنے کا معمول ہے. فرمایا کہ جس برتن میں، جس رکابی میں، رکابی کہتے ہیں پرانی اردو میں پلیٹ کو، تو جس رکابی یا برتن میں کوئی چیز کھاتے ہیں تو جدھر کی طرف سے جہاں تک کھایا ہوا ہوتا ہے اس حصے کو انگلی سے چاٹ کر اس قدر صاف کر دیتے ہیں کہ جیسے دھلا ہوا ہو. خواجہ صاحب جو اس ملفوظ کو لکھنے والے ہیں فرماتے ہیں کہ آخر کو دکھا کر فرمایا کہ دیکھیے میں اس طرح کھاتا ہوں تاکہ بقیہ کے کھانے میں دوسروں کو گھن نہ آئے. اگر برتن ادھر ادھر سے سنا ہوا ہو تو دیکھنے والے کو گھن معلوم ہوتی ہے. یعنی کھانا کھانے کے بھی کچھ آداب ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آدمی جیسے اس کی مرضی ہو بس ویسے کھانا کھائے. شریعت نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے کہ کھانا کیسے کھانا چاہیے. اس لیے آتا ہے کہ اگر ایک برتن میں سالن یا کھانا زیادہ ہے، اب جتنا استعمال کرنا ہے تو ایک طرف سے اسے استعمال کریں. یہ نہیں کہ سارے برتن میں ہاتھ چلتے رہیں اور وہ سارا کھانا جو ہے مستعمل ہو جائے، کوئی دوسرا بھی اسے نہ کھا سکے. تو اپنے سامنے سے کھائے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے. اب تو رواج یہ ہے کہ دسترخوان پر جتنے آدمی ہوتے ہیں اتنی پلیٹیں بھی ہوتی ہیں. پہلے یہ تھا کہ ایک برتن میں کئی لوگ شریک ہوتے تھے، اور اس کی بھی ایک اپنی برکت ہے کہ ایک برتن میں جتنے زیادہ ہاتھ کھانے کے بڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی زیادہ کھانے میں برکت ہوتی ہے اور مل کر کھانے میں آپس میں محبت بڑھتی ہے. پھر اسی طرح سے جب کوئی چھوٹا کسی بڑے کے ساتھ کھاتا ہے، اگر اس کے کھانے میں کوئی بے اعتدالی ہوتی ہے تو بڑا اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو ایسے نہیں، ایسے کھاؤ. تو ایک صحابی آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور اس برتن میں ان کی انگلیاں چاروں طرف پلیٹ میں چل رہی تھی، اس رکابی میں یا برتن میں. تو آپ نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، پورے برتن کے اندر ہاتھ نہ چلاؤ. اسی طرح سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عدد والی ہوتی ہیں، کوئی پھل ہے، کوئی کھجور ہے، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب وہ کسی کو پیش کی جائے تو پھر ایک ایک دانہ اس میں سے اٹھانا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نے تو ایک دانہ اٹھایا اور ایک نے کچھ مٹھی بھر کر اٹھا لیا. تو یہ بے اعتدالی کی بات ہے. یعنی کھانے کے اندر بھی ایک سلیقہ ہونا چاہیے. اور پھر کھانا جب آدمی کھائے تو کھانا یہ سوچ کر کھانا چاہیے کہ کھانا یہ اللہ کی نعمت ہے اور میں کھانے کا محتاج ہوں، کھانا میرا محتاج نہیں. اور اس کھانے کو رغبت کے ساتھ کھائے، محتاج بن کر کھائے، استغنا کے ساتھ نہیں. آج ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ بڑی استغنا کے ساتھ کھاتے ہیں، اور اس کی مثال یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اسے زیادہ کھانا نکالیے اور پھر بچا کر اسے چھوڑ دیے. یا اگر کھانا کھایا اور اس برتن میں جو کھانے کے اجزاء لگے ہوئے ہیں ان کھانے کے اجزاء کو صاف انگلی سے نہ کیا، اور ہمیں انگلی سے برتن کا صاف کرنا یا انگلیوں کو کھانے کے بعد چاٹ لینا
یہ بڑا مایوس سا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں یہ انگلی برتن کو کیوں صاف کیا جائے، اور ہم اس کے اندر ایک بڑی بڑائی اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ چائے پی تو چائے پی کر تھوڑی سی چائے کپ میں بچا دی، کوئی مشروب پیا، کوئی کولڈ ڈرنک پیا، کوئی شربت پیا، تھوڑا سا اس کے اندر بچا دیا، ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی زیادہ تہذیب کی بات ہے۔ تو یاد رکھیے کہ تہذیب وہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور جو عمل ہمارا اس تہذیب سے ٹکرانے والا ہو، اس تہذیب سے خلاف ہو جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو پھر وہ تہذیب نہیں، وہ بد تہذیب ہی ہے۔ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں، اس کا تہذیب سے تعلق نہیں ہوتا، اس کا بد تہذیبی سے تعلق ہوتا ہے، ہم اس تہذیب کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب کوئی کھانا کھاؤ تو بیٹھ کر کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ تو دسترخوان بچھا کر کھانا کھاؤ، اور ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، اور کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو، کیونکہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ پھر اس کھانے کے بعد اور اپنے سامنے سے کھاؤ، چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھاؤ، اور کھانے کے بعد پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے کہ بہت سے لوگ ایسے کہ جنہیں دو وقت پیٹ بھر کے کھانا میسر نہیں، بہت سے لوگ ہیں کہ جو فقر سے ہیں، فاقے سے ہیں، کتنا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے عزت سے بٹھا کر کھلا دیا، دسترخوان پر کھلا دیا۔ پھر کھانے کے جو اجزاء اس برتن اور پلیٹ میں لگے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اسے انگلی سے صاف کرو۔ کیوں صاف کر لو؟ کہ اس کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ برکت کھانے کی کون سے حصے میں ہے۔ ممکن ہے کہ جس کھانے کو ہم اس برتن میں چھوڑ رہے ہیں کھانے کی برکت اسی میں ہو، اور اس برکت سے ہم محروم رہ جائیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اس انگلیوں پر جو کھانے کے اجزاء لگے ہوئے ہیں اسے بھی چاٹ لو، نہ معلوم کھانے کی جو برکت ہے وہ اسی اجزاء کے اندر نہ ہو تو انگلیوں پر لگے ہوئے ہیں۔ اور اب تو میڈیکل سائنس بھی یہ بات کہتی ہے، اس پر ریسرچ کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ کھانے کے بعد ان انگلیوں کو چاٹ لو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ اس انگلی کے پوروں کے اندر ایسے انزائمز ہیں کہ جب آدمی اسے چاٹتا ہے تو اس کے کھانے کے ہضم میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے جو عمل کرنا ہے وہ سائنس کی بات پہ نہیں کرنا، ہم نے تو اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دسترخوان پر جو کھانے کے اجزاء گر جائیں اس اجزاء کو اٹھا کر کھا لو۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ رزق کی قدردانی ہے، اور جو آدمی رزق کی قدردانی کرتا ہے اللہ اس کی رزق کی حفاظت کرتا ہے، رزق کی برکت، اس کی کشادگی، اس کی فراخی اسے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ہم ذرے ذرے کے محتاج ہیں۔ تو کھانے کے وہ اجزاء دسترخوان پر گر گئے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دسترخوان بچھا کر کھانا کھاؤ تاکہ اس پر جو اجزاء گر جائیں اسے اٹھا کر کھا لو۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو کھانے کے اجزاء ہیں نا، ذرات جو دسترخوان سے آپ نے اٹھا کر کھا لیے، آپ نے فرمایا کہ جنت کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے جسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کسی شادی بیاہ کی تقریب میں آپ چلے جائیں، کتنا لوگ اللہ کی رزق کی ناقدری کرتے ہیں۔ ایک طرف حالات اتنے مشکل ہیں کہ لوگوں کا گزر بسر مشکل ہے، لیکن دوسری طرف ہماری بدعمالی آپ دیکھیں اور رزق کی ناقدری دیکھیں۔ آخر کوئی تو وجہ ہے نا کہ ہم آزمائشوں کے اندر مبتلا ہیں، مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ہیں، کہ اس شادی کی تقریب میں آپ دیکھیں کہ کھانا ضائع کتنا ہوتا ہے، لوگ ضرورت سے زیادہ کتنا نکالتے ہیں، اور وہ کیفیت ہوتی ہے جب لوگ کھانا کھلتا ہے اور یہ بوفے سسٹم جو ہے، عزت تو یہ ہے کہ ہر ٹیبل پہ کھانا اگر رکھ کر کھلایا جائے تو اس میں کھانا کم ضائع ہوتا ہے، آدمی کو تسلی ہے کہ بھائی میرے سامنے کھانا آ رہا ہے۔ اور یہ بوفے سسٹم جو ہے اس میں لوگ کھانا کھاتے نہیں ہیں، کھانے پر حملہ کرتے ہیں اور اپنی ضرورت سے زیادہ پلیٹوں کو بھر لیتے ہیں اور اتنا کھایا نہیں جاتا، اور پھر اس کو چھوڑ کر چلے آتے ہیں اور وہ کھانا ضائع چلا جاتا ہے۔
مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے کہ رزق چاہے اپنے گھر پر کھائے یا کسی پرائے گھر پر کھائے یا کسی دعوت میں کھائے، اصل تو نفس رزق کا اکرام ہے، نفس رزق کی قدردانی ہے۔ یہ نہیں کہ میں اپنے گھر پہ احتیاط کروں اور کسی کی دعوت میں جاؤں تو وہاں پہ اس کے کھانے کو بگاڑ کر آ جاؤں، اس کو ضائع کر کے آؤں، نہیں، وہ رزق تو رزق ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہے، کسی کے بھی دسترخوان پر ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں رزق کی قدر کرو، رزق کی قدر کرو۔ جب یہ کسی گھر سے نکل جاتا ہے بڑی مشکل سے واپس آتا ہے، اور نکلتا جب ہے کہ جب اس کی ناقدری کی جاتی ہے، نعمت میں زوال جب آتا ہے جب اس نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال نعمت سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ کہا کہ یا اللہ میں نعمت کے چھن جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو پتہ چلا نعمت ملنے کے بعد نعمت جا بھی سکتی ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس بات کا ڈر لگا رہنا، اس بات کا خوف لگا رہنا کہ کہیں نعمت میں زوال نہ آ جائے، کیونکہ جو ذات نعمت کے دینے پر قادر ہے وہ نعمت کے واپس لینے پر، چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت کے زوال سے پناہ مانگی۔ تو یہ ڈر اور یہ خوف لگا رہنا کہ نعمت میں زوال نہ آ جائے، نعمت چھن نہ جائے، نعمت واپس نہ ہو جائے، امام غزالی فرماتے ہیں یہ بھی شکر میں داخل ہے۔ آدمی ڈرتا رہے، لرزتا رہے، اور یاد رکھیے کہ جب انسان پر نعمت کی فراوانی ہو، رزق کی فراوانی ہو، اور نعمتیں بے شمار ہیں، بے حساب ہیں، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی نعمت کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے، اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، اس کے اندر انکساری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ نعمت کے ملنے پر اترانا پن آ جائے، بڑائی آ جائے، دوسروں کے ساتھ حقارت کا برتاؤ آ جائے، چیزوں کے درمیان موازنہ شروع ہو جائے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، اس کا لباس ایسا، اس کی گاڑی ایسی، اس کا کھانا پینا ایسا۔ نہیں بھائی، یہ تو آزمائش کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ڈرتا رہے، لرزتا رہے، کیونکہ جب نعمت آتی ہے، مال آتا ہے، عزت آتی ہے، شہرت آتی ہے، دولت آتی ہے، اپنے ساتھ آزمائش کو بھی لے کر آتی ہے۔ اور آزمائش میں انسان کب کامیاب ہوتا ہے؟ جب کامیاب ہوتا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوخ کرے، دل سے اس کی قدردانی کرے، اپنے کو اللہ کی نعمت کا اہل نہ سمجھے کہ میں اس قابل نہیں تھا، میرے رب نے بدل فرمایا، میرے رب کا مجھ پر احسان ہے، میرے رب کی عطا ہے۔ اور پھر اس نعمت کی حقیقی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضی میں استعمال کرے۔ یہ اس نعمت کا اصلی شکر ہے، حقیقی شکر ہے۔ اس نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے۔ کہ باپ اگر بیٹے کو کچھ دیتا ہے تو باپ چاہتا ہے کہ میرا یہ بیٹا اس چیز کو ضائع نہ کرے، جیسا میں کہوں اس چیز کو ویسے استعمال کرے۔ تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری چیز کو، میری نعمت کو میری طرف منسوخ بھی کرے اور برملا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میری کوشش سے ایسا ہوا، میری محنت سے ایسا ہوا، نہیں، اللہ کے فضل سے ایسا ہوا۔ یہ زبان پر بھی ہونا چاہیے اور دل کے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے، دل کی گہرائیوں میں، کہ جو کچھ ہوا کس سے ہوا؟ اللہ کے فضل سے ہوا، اللہ کی عطا سے ہوا، اس کے جود و سخا سے ہوا۔ ورنہ ہم کس قابل ہیں؟ ہماری کوئی اہلیت ہے، ہماری کوئی صلاحیت ہے، کوئی قابلیت ہے کہ ہم کسی چیز پر دعویٰ کریں، اپنا استحقاق جتلائیں کہ جی بس ہماری وجہ سے ایسا ہو گیا؟ نہیں بھائی، نہیں، ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ کی عطا پر نظر ہونی چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تیرا عطا ہے۔ اور نہ معلوم کس کا صدقہ ہے۔ بوڑھے ماں باپ گھر پہ ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کی لاج رکھتا ہے، ان کے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، ان کی دعاؤں کا صدقہ ہوتا ہے، اللہ اسی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آدمی اترانے لگتا ہے، کہتا ہے جی میری کوشش سے ایسا ہو گیا، میری محنت سے ایسا ہو گیا۔ تو نہ معلوم کس کی دعاؤں کا صدقہ ہے، کس کی نظر کرم ہے۔ ڈرتا رہے، لرزتا رہے، کبھی بڑائی کا شکار نہ ہو، اترانے پن کا شکار نہ ہو۔
اور جتنا نعمت کی قدردانی آتی ہے، شکر گزاری آتی ہے، اللہ نعمت میں ترقی عطا کرتا ہے، نعمت کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ میری نعمت پر تم شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اور انسان تو اتنا کمزور ہے، اتنا ضعیف البنیاد ہے کہ یہ جن چیزوں پر یہ اتراتا ہے، اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ کسی نعمت کے عطا میں بھی اللہ کا محتاج ہے، عطا میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ اور اگر کوئی نعمت اسے مل جائے تو اس کے بقا میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ یہ خود نعمت حاصل بھی نہیں کر سکتا، اور اگر مل جائے تو باقی نہیں رہ سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو یہ اس کے عطا میں بھی محتاج ہے، اس کے بقا میں بھی محتاج ہے، اور جب یہ اتنا کمزور ہے تو بھائی اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اللہ کا شکر گزار بنتا رہتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ کہتا ہے میرے شکر گزار بندے کم ہیں۔ وہی بات کہ جب نعمت آتی ہے تو دعویٰ آ جاتا ہے، پھر اللہ سے نظر ہٹ جاتی ہے، پھر اپنے اوپر نظر چلی جاتی ہے، پھر اپنی اوپر بازو پر کمال سمجھتا ہے۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اس لیے عاجزی، انکساری اور ڈرتے رہنا، اور نعمت کی زوال سے ڈرنا، چھن جانے سے ڈرنا، قلت و دقت کے آنے سے ڈرنا۔ اللہ ہمیں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عاجزی عطا فرمائے، اور ذرے ذرے کے اندر قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا